بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے آج اس مسئلے کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ داڑھی کی شرعی حیثیت ہے یا داڑھی کے حوالے سے دین کا حکم ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں داڑھی کے حوالے سے کوئی بات بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل متفق علیہ ہے، اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ داڑھی کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوا ہے اور بعض احادیث میں بیان ہوا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان احادیث کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ کیا داڑھی کوئی سنت قسم کی چیز ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور دین کے کوئی حکم کے دین کے کسی حکم کے طور پہ جاری کر فرمایا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو اس پہلو سے دیکھیے کہ کسی چیز کے سنت ہونے کا، کسی چیز کا براہ راست دین ہونے کا کی جو بنیاد ہے یا مختلف جو پرنسپلز ہیں، اس میں سے ایک اہم پرنسپل یہ ہے کہ وہ چیز فی نفس ہی دینی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کو بڑے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا جاتا ہے دنیا میں، تو ان کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو لوگوں تک پہنچائیں اور دین کو لوگوں کو اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ جو کچھ وہ بتاتے ہیں وہ اپنی نوعیت میں فی نفس ہی دین ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ پھر آگے اس کے بارے میں مختلف ہدایات دی جاتی ہیں۔ داڑھی کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے ہی سٹیپ میں دین، چونکہ فی نفس ہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم دینی کہہ سکتے ہیں، چنانچہ یہ سنت ہونے کے لیے یا دین کے کسی حکم ہونے کے لیے براہ راست وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتی۔ ہم داڑھی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سنت ہے، اس لیے کہ یہ سنت کے لیے ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نیچر میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو دین ہو، اور ظاہر ہے کہ بال کاٹنا یا داڑھی کے بال کاٹنا فی نفس ہی کوئی مذہبی چیز نہیں ہے، کوئی دینی چیز نہیں ہے، چنانچہ وہ سنت کے طور پر سرے سے کوالیفائی نہیں کرتی۔ اب سوال ظاہر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں جو بیان ہوا ہے اور الفاظ جگہ جگہ بیان ہوئے ہیں کہ اب داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ریلیٹ کریں قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے احکام سے جن پر یہ حکم بیس ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد ہم قرآن مجید میں تلاش نہ کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن مجید کی اپلیکیشن کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ کوئی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، قرآن مجید میں جو ایک بہت اہم حکم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ استکبار ایک ممنوع چیز ہے، غرور کرنا، تکبر کرنا ایک بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بات بعض ان کے سیکشنز میں کامن ہو چکی تھی، مجوسیوں کے ہاں بھی تھی، اس زمانے میں پائے جاتے تھے، مشرکین کے ہاں بھی، اہل کتاب کے ہاں بھی، کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے اور داڑھی منڈوا دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس طرح کی حید کو ناپسند کیا، اس لیے کہ اس حید سے آپ کی اگر مونچھیں بہت بڑی ہوں اور داڑھی بالکل سرے سے نہ ہو یا بہت معمولی سی ہو، تو اس سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی بہت متکبر ہے۔ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بڑی مونچھوں کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اس کے بارے میں اچھا امپریشن نہیں ملتا۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی چیز بڑھانی ہی ہے تو اپنی داڑھی کو بڑھائیے، اور اگر آپ نے اور اپنی مونچھوں کو کم کیجیے۔ گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ نے اپنے بالوں کے معاملے میں کچھ کرنا ہے، جو چہرے کے بال ہیں، تو اس میں جو بڑھانے کے بال ہیں وہ داڑھی کے بال ہیں، نہ کہ وہ مونچھوں کے بال ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ داڑھی کے بال بڑھاتے ہیں اور مونچھوں کے بالوں کو پست رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک متواضع حید وجود میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسی حید وجود میں آتی ہے کہ جو ڈیسنسی کی لک آپ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے، یہ دین کے حکم کی ایک اپلیکیشن ہے براہ راست، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی حید اپنانی ہے، ایسی کوئی وضاحت اپنانی ہے، تو وہ بدماش لوگوں کی یا رفینز کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ متواضع اور ہمبل لوگوں کی ہونی چاہیے۔ بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹی داڑھی یا سرے سے داڑھی نہ ہونا جو امپریشن دیتی ہے، معلوم ہے کہ ایک ایسے شخص کا امپریشن ہے کہ جو بہت متکبرانہ اس کی ایک لک ہوتی ہے، چنانچہ اسی بنیاد پہ اس کو پھر ممنوع قرار دیا۔ یہ بات ظاہر ہے ایک الگ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سنت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سنت کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ چیز اپنی ذات میں کوئی دینی چیز ہو، ظاہر ہے کہ یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایکسپلینیشن اگر ہم سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ یہ داڑھی اپنی نوعیت میں کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے داڑھی رکھنی ہے یا اگر آپ نے کوئی بال بڑھانے ہیں چہرے کے، تو وہ بڑے ہوئے بال جو انسان کو متواضع بناتے ہیں وہ داڑھی کے بال ہیں، نہ کہ وہ مونچھوں کے بال ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دینے کے لیے مثال کے طور پہ ان کا وضاحت اپناتا ہے، جیسے کہ ان کا لباس، ان کی طرح کا لباس پہنتا ہے، یا ان کی محبت میں، ان کی اتباع کی شوق میں اگر وہ داڑھی رکھتا ہے، تو یہ بہرحال اس کی طرف سے ایک محمود چیز ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کام کر سکتا ہے، مگر یہ اپنی ذات میں کوئی مذہبی چیز نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ داڑھی کوئی سنت نہیں ہے، یعنی داڑھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دینی حکم کے طور پہ ہرگز جاری نہیں کیا۔ یہ اگر ان کی ذاتی کوئی پسند تھی تو ایک ذاتی پسند کی حیثیت سے کوئی شخص اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات سے کا تعلق جس پہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ داڑھیوں کو بڑھائیں اور مونچھوں کو کٹائیں، تو میں نے اس کا محل ابھی آپ کے سامنے واضح کیا، وہ ایک مخصوص پس منظر میں کہی گئی ہیں جس کے اندر تکبر کی جو اس حید کو ممنوع قرار دینا تھا جو بہت سارے عرب سوسائٹی کے حلقوں میں اس زمانے میں موجود تھی۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔